اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت 114 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کچھ کارگزاریوں کا ذکر فرمایا کہ منافقین گناہ کر کے، چوری کر کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے، گناہ کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس میں بھی گناہ کر کے دوسروں کے اوپر اس کی تہمت لگانا، دوسروں پر اس کا الزام لگانا، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، ان سب کا ذکر گزشتہ آیتوں میں کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا بھی ذکر فرمایا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو بھی اپنا طرفدار بنا دیتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی کہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ورنہ ان چوروں کا ہی آپ کیا کرتے، ساتھ دیتے۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، کبھی بھی کسی خیانت کرنے والے، گنہگار، چور، ایسے لوگوں کی کبھی حمایت نہ کریں، ان کی وکالت نہ کریں۔ جو لوگ گنہگاروں کی وکالت کرتے ہیں فیس لے کر کے، پیسے لے کر کے، ان کو ان آیتوں کے روشنی میں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی تو بتایا، آج دنیا میں تو تم وکالت کر رہے ہو ان کی حمایت میں، کل قیامت کے میدان میں کیسے تم حمایت کرو ان کی وکالت، کیسے ایڈوکیٹ بنو گے؟ کون ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرموں کے حق میں وکالت کرے؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ یہ ساری باتیں پچھلے آیتوں میں کہی گئی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ یہ منافقین راتوں میں مشورہ کرتے تھے سازشیں کرنے کے لیے، خفیہ مشورے، کانا پوسی جسے کہتے ہیں، خفیہ مشورے، کسی بھی معلوم نہیں ہوئے جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مذمت بھی بیان فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مشورے کرنے کا ہی ہے، خفیہ مشورے کرنا ہی ہے، تو پھر کس معاملے، کن باتوں پر، کن باتوں کو لے کر کے مشورہ کیا جائے، کس میں خیر ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا ان منافقوں کے خفیہ مشورے میں، وہ بھی فی کثیر، بہت سارے خفیہ مشورے میں، کانا پھوسی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے نقصان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ بیکار، لا یعنی، فضول ایسے باتوں کو ٹاپک بنا کر کے، اسے مدعا بنا کر کے، اسے بنیاد بنا کر کے کیا کرتے ہیں لوگ، مشورے کرتے ہیں، خفیہ مشورے۔ فرمایا ایسے مشورے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نصیحت ہے ہم سب کے لیے، ہم آپس میں بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کرنا ہی ہے، آپس میں مشورے کرنا ہی ہے، خفیہ باتیں کرنا ہی ہے، تو پھر کس سلسلے میں کرنا ہے؟ آگے آ رہا ہے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ تین بنیاد ہے، تین ٹاپک ہے، جس کو لے کر کے تم کیا کرو، آپس میں مشورہ کرو، اس میں خیر ہے۔ ان تینوں کے علاوہ اور کسی بات میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ڈسکس کرتے نہیں، مشورے نہیں کرتے آپس میں، کبھی گھر میں بیٹھ کر کرتے، کبھی بھائی بھائی لوگ کر بیٹھتے، کبھی کچھ ممبرانز لے کر بیٹھ جاتا ہے کچھ۔ فرمایا کسی میں بھی خیر نہیں۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقے کا حکم ہو
اس مشورے میں، اس میں خیر ہے۔ بیٹھے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میٹنگ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا صدقے کے بارے میں، صدقہ کرنے کے سلسلے میں۔ صدقہ کہتے ہی ہمارے دل اور دماغ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ محتاج، غریب، مجبور، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے جائے، کچھ راشن دیا جائے، کچھ فلاں فلاں کیا جائے، یہ سب سے پہلے ہمارے دماغ۔ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ معاشرے میں محتاج نہ رہیں، بے سہاروں کا سہارا بننا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، انسانی ہمدردی اللہ کو بہت پسند ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بار بار ترغیب دی گئی ہے کہ صدقہ کرو اے مسلمانوں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں یہی الفاظ استعمال، ہم نے جو تمہیں دیا۔ آدمی کو اپنا خرچہ کرتے ہوئے تھوڑا سا دل میرا بول کر کے، اللہ نے جگہ تیرا نہیں میرا، میں نے جو دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، کیوں تم دل تنگ کرنا؟ اب ایک چیز میں نے آپ کو دی، فار ایگزامپل ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو ایک پیسہ دیا اور اس کو کہا کہ اس کو خرچ کرو، تو اسے دل تنگ ہونا چاہیے، بخالت کرنی چاہیے، اس کا ہے ہی نہیں نا وہ۔ ارے جس کا ہے وہ بول رہا ہے نا، اپنا اگر تم خرچ کرو بولتے تو پھر دل تنگ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے کیا کرو۔ صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں امن، سکون، پریشانیاں لوگوں کی دور ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے سوسائٹی میں؟ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، پھر تو لوگ سود پر بھی قرض لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بھی مجبوری میں۔ کیا کریں؟ تو ایسی کوئی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، دولت دی ہے، وسائل دیا ہے، اسباب دی ہیں، اس میں سے اللہ ہی کے بندوں پر، اپنے جیسے انسانوں پر خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ افسوس ہے ریاکاری میں، فضول خرچی میں، ڈیکوریشن میں، فنکشنوں میں بے تحاشا خرچ کریں گے، بنداس خرچ کریں گے، لیکن غریبوں کے لیے، بلکہ آج کل تو ایسے ایسے فنکشن آئے ہیں غریبوں کے لیے، اس میں پابندی ہے، سمجھ رہے؟ باقاعدہ کلر کوڈ لگا دیتے ہیں، یہ کلر والا کپڑا پہن کے آئے تو انٹری، نہیں تو نہیں، سمجھ رہے؟ ہلدی، کچی ہلدی، پکی ہلدی بول کر کے اس میں لگاتے، ہلدی کپڑا پہننے کا، ریڈ کپڑا بالکل نہیں پہن کے آنے کا۔ برائڈ ٹو بی می، کیا گروم ٹو بی، موم ٹو بی، کیا کیا فنکشن ہے مسلمانوں کے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے لوگ؟ صدقہ خیرات کرو بولے تو اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں، مشورے ہو رہے کس بارے میں؟ اس بارے میں، فضول خرچی کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کوئی خیر نہیں ہے اس میں، کوئی خیر نہیں، کرنا ہی ہے مشورے تو پھر صدقے کے بارے میں کرو نا۔ اور میں نے کہا صدقے سے آدمی کا نفس ہے نا پاک ہوتا ہے، اس کے اندر سے بخالت دور ہوتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار پیدا ہوتے ہیں، دینے کا جو جذبہ ہے نا، انسانی ہمدردی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور انسانی ہمدردی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے اس سے بہترین انسان اور کوئی نہیں، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان بھی ہو، اس سے بہتر انسان اور کوئی نہیں۔ بہت پسند کیا جاتا، لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ نہیں، لوگ ایوارڈ دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے سنمان کرتے، فلاں کرتے، کیوں بھائی؟ یہ فلاں اتنے ادارے کھول کر کے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے، بشرطے کہ آگے آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام نمود نہ ہو، فلاں فلاں نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر کوئی اس طرح صدقے خیرات کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ تو میں نے جو عام طور پہ ہمارے دل اور دماغ میں صدقہ بولتے ہی جو تصور آتا ہے اس سلسلے میں کہا کہ صدقے میں وہ بھی داخل ہے، لیکن صدقے کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہی صدقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہی ہے، ہر نیکی
صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صبح ایک آدمی مسلمان، کوئی انسان، مسلمان کی بات کریں، ہر ایک انسان صبح جب کرتا ہے تو اس کے اوپر اپنے جوڑوں کا صدقہ لازم ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اور انسان کے باڈی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، جوڑ، سمجھ رہے؟ جوڑ کو کیا بولتے ہیں؟ جوائنٹ 360۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جوائنٹ، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، صبح میں اللہ نے صحیح سلامت اٹھایا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو پھر اس شکرے کے ادائیگی میں اس ایک ایک جوڑ کے بارے میں بدلے میں صدقہ لازم ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابھی صدقہ ایک ایک جوڑ کے بدلے میں اگر دیا جائے 360 جوڑ ہے، ایک پیسہ بھی اگر اسے مان لیں تو 360 پیسے مطلب 360 روپیے۔ اس زمانے میں درہم دینار جو بھی چلتا تھا، اس زمانے میں روپیہ۔ بڑے سے بڑے مالدار کے لیے بھی گنجائش نہیں رہے گا، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، کنجوس ہے نا انسان، عام طور پہ تو کنجوس واقع ہوا ہے۔ اب وہی روز بولے تو کتنا مہینے کا حساب کرتے بیٹھے گا بعد میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ نہیں، ہر نیکی بھی صدقہ ہی ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تم زبان سے اچھا کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ، تمہارے لیے صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، درود، استغفار، کلمات تسبیح وغیرہ وغیرہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ایسے تکلیف دینے والی چیزوں کو راستوں سے ہٹانا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ سارے کام کرو نا تو تمہارے باڈی کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے بھی کچھ وقت تو آدمی کو وقت نکالنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو تو تمام باڈی کا صدقہ ہو جائے گا، 360 جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہو جائے گا۔ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ، سورج نکلنے کے بعد میں بیٹھنا، اٹھ کے جانے کا نہیں، بلکہ 2 رکعت اشراق اس طرح پڑھ کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو بھی سورج طلوع ہونے کے بعد میں نماز پڑھی جائے اس کے لیے چاشت اشراق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کس میں؟ حدیث میں۔ 2 رکعت باڈی کا کیا ہو جائے گا؟ صدقہ نکل جائے گا، الحمدللہ۔ ایک فجر کی نماز وہ تو کمپلسری، یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ تو اس طرح میں نے کیا کہا، صدقہ بولے تو صرف وہی نہیں جو پیسے سے ہم دوسروں کی مدد کرتے، تمام نیک کام بھی کیا ہی؟ صدقہ ہی۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے، اس طرح کے باتوں میں مشورے کرنا چاہیے، اس طرح کے باتوں کو لے کر کے مشورہ کرنا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ الا من امر بصدقۃ، مگر ہاں جو صدقے کا حکم کرے، اس طرح کا مشورہ ہوا، اس طرح کی میٹنگ ہوئی جس میں صدقے کا پوائنٹ آیا، تو پھر یہ خیر والی مجلس ہے، خیر والی میٹنگ ہے۔ اور دوسری فرمایا او معروف، اب یہاں پھر معروف کا نیکی کا حکم دیا جائے، اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، اس میں خیر ہے۔ معروف کے معنی نیک، اصل میں لفظی معنی اس کے مشہور، اسے قرآن کریم میں نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب نیکی معاشرے میں مشہور ہونا چاہیے، نیکی کے بارے میں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی اتنی ہونی چاہیے سوسائٹی میں جانا پہچانا ہو، سب اس کو جانتے ہوں، سمجھ رہے؟ اور برائی اس کو منکر کہا گیا، منکر کے بارے میں غیر معروف، جانتے نہیں۔ مسلمان شراب پینا کسے بولتے؟ جانتے نہیں۔ چوری کسے بولتے؟ جانتے نہیں، سمجھ رہے؟ نشہ کی چیزیں جانتے ہی نہیں۔ برائی ایسی ہونی چاہیے معاشرے میں، اب بالکل الٹا، نیکی لوگ جانتے نہیں، برائی سب جانتے نہیں۔ جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نیکی کو سب جاننا چاہیے تھا، یہ نیکی ہے۔ برائی کے بارے میں کس کو معلوم ہی نہیں ہونا برائی کیا چیز ہے، چونکہ معاشرے میں نیکی نہیں کی جا رہی ہے، نیکی کو کوئی کیا نہیں کیا جا رہا ہے، اسے
ابھارا جانا یا اس کا حکم کرنا یا اس کی ترغیب دینا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور برائی کی ترغیب دینے والے، برائی کے بعد مشورے دینے والے، برائی کا حکم کرنے والے بہت ملیں گے۔ تو ایسے میں برائی بڑھ رہی ہے اور نیکی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ نیکی اجنبی بن گئی ہے اور برائی ایک دم جانا پہچانا بن گئی۔ نہیں سمجھ؟ او معروف، معروف کاموں کا حکم کرنے کے لیے مشورہ ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نیکی کا رواج ہو معاشرے میں، نیکی کا رواج ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی معمولی سی نیکی کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ معمولی بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی نیکی بھی تمہیں کیا ہو سکتی ہے، کام آ سکتی ہے۔ کل ایک ایک نیکی کے لیے آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے چھوٹی بڑی بول کر کے نہیں، ہر ایک نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی نہ بڑی نہیں نہ ایسا نہیں، ہر نیک کام تو مشورے کرنا ہی ہے۔ تو نیک کام کرنے کے حکم کے سلسلے میں کیا کرو؟ مشورے کرو، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی۔ تو نیک کام، نماز پڑھنا نیک، نماز کا رواج ہونا چاہیے۔ بیٹھ کر کے میٹنگ کرنے کا، مشورے کرنے کا کہ ہمارے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کتنے لوگ، محلے میں کتنے لوگ ہیں۔ کبھی اس سلسلے میں میٹنگ کرو نا، میٹنگ کر رہے اس کا اس کا لے کر کے، سماویشا کر رہے ہیں، سمارمبا کر رہے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ محلے میں اتنی مسجدیں ہیں اور لوگ اتنے رہتے ہیں، یہاں پر مصلی بہت کم ہے، تو ہماری مسجد کو جتنے ہمارے محلے میں رہنے والے مسلمان ہیں، سب کے سب لوگ مسجد میں آنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں ذرا میٹنگ کرو نا کبھی، نہیں سمجھ رہے؟ کرنے والے کرتے ہیں ماشاءاللہ، دعوت و تبلیغ میں ماشاءاللہ جانے والے آنے والے کرتے ہیں۔ تو ایسے مشورے کرو نا نیک کام کرنے کے بارے میں۔ ہاں، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا پانی نصیب نہیں ہے، بہت مشکل سے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے شروع میں آیا نا صدقے کے بارے میں۔ اس طرح کے مشورے کرو نا یار۔ اللہ نے فرمایا لا خیر فی الا من امر بصدقۃ او معروف، صدقے کا حکم ہو، صدقے کے سلسلے میں مشورے ہو، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں، نیک کام کرنے کے لیے کہ نیکی کا رواج ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، برائی نہ ہو۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو نشہ کرتے ہیں، یہ نشہ بند ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میٹنگ کرو۔ ہاں، ایک بار دو بار کرتے، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے۔ کیا نہیں صاحب کرتے ماشاءاللہ، ہمارے بہت سارے ہیں، فلاں ویدی کے، یہ ویدی کے، وہ فلاں سنستے، یہ سنگٹن ہے، وہ سنگٹن ہے، کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بار بار کیا کرتے رہنا؟ اس کو پیٹرول ڈالتے رہنا، وہ گاڑی چلاتے رہنا، نہیں تو گاڑی خراب ہو جائے گی۔ کیا بولتے ہیں؟ بار بار اس کو آئل بھی دیتے رہنا، پیٹرول بھی ڈالتے رہنا، چالو کرتے رہنا۔ گاڑی ایسا ٹھہرا کے رہے تو گاڑی خراب نہیں ہوتی، بعد میں گیراج بھی لے کے جانا پڑتا ہے۔ روزانہ ذرا چالو کر کے 1-2 کلومیٹر چلا کے لا کے رکھنے کا، گاڑی اچھی رہتی۔ سمجھ رہے؟ کرنے کا نہیں۔ اب بدتمیز لوگ ہیں، بولے تو غصہ آتا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہم لوگوں کو مسجد میں۔ ارے ہمارے کو عالم کرنے کا ہے، پیر میں درد ہے تو جانے کا، باہر بھی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر کے۔ یا قرآن ہے یار، یہ کوئی رامائن مہابھارت رکھ کے نہیں بیٹھا ہوں میں، سمجھ رہے؟ یہ ایک دوسرے کو تکلیف دے تو بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ، اچھا لگتا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، تو 2 بات ہو گئی، صدقہ اور معروف۔ اب تیسری بات فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں اصلاح، صلح کرانا، ان میں تنازع ہے، ان کے اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، تو اس کو سالو کرنا، اس کی اصلاح کرنا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا نہ رہے، نہ اتفاقی نہ رہے، اختلاف نہ رہے، اتحاد ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں مشورے کرو۔ یہ ہے مشورے کرنے کے لیے، دوسرے سب چیزیں بیکار ہیں۔
یا تو صدقے کا مشورہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے کام، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں، اور دوسرا معاشرے میں نیکی کا رواج ہو، برائی نہ ہے، برائی نہ، نیکی کا رواج ہو۔ تیسرا کیا فرمایا؟ لوگوں کے درمیان، ظاہر سی بات ہے 2 پلیٹ ساتھ میں آواز آتی ہے، تو میاں بیوی کے جھگڑے رہیں گے، بھائی بہن جھگڑے رہیں گے، خاندان میں جھگڑے رہیں گے، بچے اور ماں باپ کے اندر بھی جھگڑے رہتے ہیں، تو یہ جھگڑا سالو کرنے کے سلسلے میں مشورے کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں کرتے نہیں بولتا ماشاءاللہ، میں سنگٹھن کا نام نہیں لیتا، کرو یہ سب کام کرو، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ میاں بیوی جھگڑ رہے، اب ان جھگڑے کو طول مت دو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اصلاح ذات البین جو ہے نا، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کرنا، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ بہترین نیکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا نماز، صدقہ اور پھر روزے سے بھی زیادہ افضل چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کرنا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا سورہ حجرات میں فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، لوگوں تمہارے درمیان میں جو لا اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے صلح صفائی کا کام کرو، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں میں نا اتفاقی بننے کی چیز نہ رہے، اتفاق رہے، اتحاد رہے۔ یہ دشمنی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو مونڈنے والی چیز ہے یہ، میں نہیں بولتا بالوں کو مونڈنے والی چیز، فرمایا دین کو مونڈے ہے۔ دین ختم ہو جاتا ہے کس سے؟ نا اتفاقی سے، دشمنیوں سے، نفرتوں سے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے دل میں حسد ہے، ایک دوسرے کے بارے میں برا چاہا جا رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ فرمایا اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں کیا کرو؟ مشورے کرو، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کرتے، کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ 3 کام کرنے کے مشورے کرنا ہی ہے، تو ان 3 سلسلوں میں کرو، 3 باتوں میں کرو۔ ایک ہے صدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کرتا ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، کر رہے ہیں لوگ یہ سب کام کر رہے سمجھو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، گیا کام سے۔ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ میرے پارٹی کا آدمی ہے، چلو دو صدقہ، یہ ہمارا سنگٹھن سے جڑا ہوا ہے، دو صدقہ۔ اللہ کے لیے دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پارٹی کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا فلاں ہے، میرے کو ہاں ہاں بولتا ہے، واہ واہ بولتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، نہ، انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس نیت سے کیا کرے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا ایسا کرتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے والا نہیں رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کس کو دینے میں میرا سنگٹھن مضبوط ہوتا ہے، میری پارٹی مضبوط ہوتی ہے، میری پارٹی کا پرچار ہوتا ہے، کس کو دینے میں، فلاں جگہ کرو، اس جگہ کرو، اسے پھر اشتہار دو، پھر فوٹو لگاؤ، پھر اسے پیپر میں لگاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کبھی کیا نہیں کرتے؟ اس طرح ریاکاری نہیں کرتے۔ ریاکاری کرنے والے نیکی کر پھر برباد کر، احسان جتلانے کے لیے نہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی صدقہ خیرات یا معروف کام کا پرچار کرتا ہے، اسی طرح اصلاح ذات البین بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کرنا، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ نے جس کو بڑا کہا وہ کتنا بڑا رہے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ اجرا عظیما، خالی اجر نہیں، عظیما، بہت بڑا اجر ہم نے ان کو دینے والے ہیں، ہم ان کو دینے والے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ مشورے کرنے ہی ہے، ان 3 سلسلوں میں کرو، اس میں خیر ہے، باقی کسی میں خیر نہیں۔ بیکار کے باتوں میں مشورہ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، اپنا انرجی ختم مت کرو، اپنا کچھ بھی ویسٹ مت کرو۔ کرنا ہی ہے اس سلسلے میں کرو، کچھ بھلا کا کام، بھلائی کا کام ہو جائے، معاشرے میں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے، لوگوں کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، تاکہ امن سکون ہمارے معاشرے میں رہے، لوگ شانتی کے ساتھ رہنے والے بنے۔ یہ کام کرو۔ منافقوں کی طرح ان کی اکثر و بیشتر سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب اس کی مثال بتاؤں، کتنے مشورے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ مسلمانوں کو ختم کیا جائے،
مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، فلاں کیا جائے، مسجدیں ختم کی جائیں، مدرسے ختم کی جائیں، یہ سب منافقوں کافروں کے سب مشورے ایسے ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے مشورے ایسے نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔